الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میرے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی اس فیصل آباد کی قرآن اکیڈمی میں خطاب جمعہ کا موقع ملا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور ان کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ تجارت کے جس کے کساد بازاری کا مندے ہونے کا تمہیں ڈر اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر کے جو تم نے بڑی چاہت سے بنائے ہیں، اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں تو بات ذرا مزید واضح ہو جائے گی۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ، ایک صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے۔ 2 سال تک یہ صلح قائم رہی، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اپنے اپنے دین پر رہیں گے۔ لیکن 2 سال بعد قریش نے یہ معاہدہ توڑ دیا، اور ان کے ایک حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر کے کچھ افراد کو شہید کر دیا، صلح ٹوٹ گئی۔ تو جب صلح ٹوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک لشکر تیار کریں اور مکے کے اوپر چڑھائی کریں، اور فتح مکہ کا اشارہ مل گیا۔ اس اشارے میں جب حضور نے یہ فرمایا تو مہاجرین جو مکے سے آئے ہوئے تھے ان کے لیے بڑی آزمائش بن گئی۔ ان کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی والدہ، کسی کو کچھ، ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ لہٰذا بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے گریز کا مشورہ دیا کہ ہمیں صلح صفائی معاہدے کو بحال کیا جائے، امن سے رہا جائے، خون ریزی کا کیا فائدہ ہے، الحمدللہ 2 سال میں مسلمانوں کی نفری بڑھی ہے تو ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے اور امن کا فائدہ اٹھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ دیکھو یہ معاہدہ توڑا قریش نے ہے، نمبر 2 ان کی قسموں کا کوئی وعدہ نہیں، نمبر 3 انہوں نے ہی تمہارے رسول کو مکے سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، نمبر 4 تمہارے دین پر تان بھی وہ کرتے ہیں، اور نمبر 5 زیادتی میں بھی پہل ان کی طرف سے ہوئی۔ مسلمان اگر کوئی ہوا ہے، کلمہ لایا، پڑھا ہے اس نے، تو اس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، زیادتی کی گئی، تو زیادتی کا آغاز بھی تو انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ فرمائی، مسلمانوں
تمہاری دینی اور غیرت اور حمیت کو کیا ہوا؟ اللہ کا گھر ہے، کیا اس کا انتظام و انسلام قریش مکہ کریں گے؟ وہ مشرک کریں گے جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس گھر کو آپ چھڑواؤ گے نہیں اور اللہ کا وہاں پر نظام قائم نہیں کرو گے؟ اور فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، قریش آخر وہاں کے متولی ہیں، بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، آباد کرنا، کھلانا، یہ بھی تو اچھا نیکی کا کام ہے، تو ہمیں اتنا آگے بڑھ کر اتنا سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کھلانا اور آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے؟ بلکہ وہ شخص کہ جو ایمان لایا، جس نے ہجرت کی، جس نے جہاد کیا، یہ دو طبقے برابر نہیں ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ جو ایمان اور جہاد اور جس نے ہجرت کی ہے، اس کا درجہ کہیں بلند ہے۔ دیکھو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو ذلیل کرے گا، انہیں شکست دے گا، اور مکے میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے دلوں کی جلن کو اللہ دور کر کے اس میں ٹھنڈک پیدا کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، گھبراؤ نہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جس کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب چونکہ بعض لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ ہمارے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی، مسلمان وہاں رہتے ہیں، خون ریزی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلیں گی، تو اس پر یہ آیت اتری، کیا تمہیں تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، رشتہ دار، مال، تجارت، گھر یہ زیادہ محبوب ہے؟ تو یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ دین کی راہ میں یہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند ہمیشہ سے ایک آڑ رہتی ہے، ہمیشہ ایک بیریئر، ایک آزمائش رہتی ہے۔ وہ جو شاعر کہتے ہیں تپتی راہیں تجھ کو پکاریں اور دامن پکڑیں چھاؤں گھنیری۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اور دین کی محنت یہ تپتی راہیں ہیں، اور گھر کا آرام، سکون اور آسائش یہ ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ تو تپتی راہیں تجھ کو پکاریں اور دامن پکڑیں چھاؤں گھنیری، یعنی کہ تم وہ ٹھنڈی چھاؤں کو زیادہ ترجیح دو گے۔ تو انسان اگر یہ مال و دولت دنیا اور رشتوں کو زیادہ ترجیح دے اللہ سے، اس کے دین سے، اس کی راہ میں محنت سے، تو یہ چیزیں پھر بت بن جاتی ہیں۔ ایک بت تو وہ ہے نا کہ جو انسان بناتے ہیں، مٹی سے بناتے ہیں، اور ان بتوں کو توڑنے والے مسلمان ہوتے ہیں، بت شکن ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ محمود غزنوی نے آ کر بتوں، ٹیمپل آف سومناتھ میں بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ لیکن وہ ظاہر کے بت تھے، سامنے نظر آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر 360 بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مسلمان تو بت شکن ہے، لیکن ایک بت ہے سامنے کا بت، ایک ہے اندر کا بت، اس کو کون توڑے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ نئے بت ہیں۔ اب وہ پرانے بت تو کہیں کہیں محدود ہو گئے، بھارت میں محدود ہو گئے، لیکن یہ نئے بت جو ہیں یہ انسان کے اندر، جس کو انسان فوکس کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، ان کو کون توڑے گا؟ وہ اقبال کہتا ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، نئی تہذیب نے نئے بت بنا لیے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو جو نیا بت ہو یا پرانا بت ہو، اس کو خاک میں ملانا اور بتوں کو توڑنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی، جن رشتوں کو تم اتنا محبوب بنا رہے ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہے، یہ آخرت میں تو تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا
لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، دیکھو قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے رحمی رشتے تمہارے کوئی کام نہیں، جن کی خاطر دنیا میں تم اتنے پاپڑ بیل رہے ہو اور اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، آخرت میں یہ تمہارے کوئی کام نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیٹے سے، اپنی بیوی سے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی جو اس کو دوسرے سے بالکل بے نیاز کر دے۔ وہ کہے گا سارے خاندان کو جہنم میں ڈالو، مجھے بچاؤ، ثم ینجی، کہے گا مجھے بچا لو بس۔ تو جن رشتوں کی خاطر آج تم نے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی جد و جہد کی محبت کو پیچھے کر کے ان چیزوں کو آگے کیا ہے، قیامت کے دن یہ کام نہیں آنے والے۔ اچھا، یہ تو ہے رشتے۔ تین چیزیں اللہ نے مال و دولت کے اعتبار سے گنوائی ہیں، ان میں ایک تو ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا وہ مال کہ جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ انسان مال کو بناتا ہے، عرق ریزی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی جان مال کو اس میں کھپاتا ہے، اور ایسی مال اس سے بڑا محبوب ہوتا ہے۔ ہاتھ سے بنانے والا مٹی کے برتن جب وہ بناتا ہے نا تو ان برتنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے۔ تو مال جو اس نے بڑی محنت سے کمایا ہے وہ بڑا محبوب ہے، لیکن مال کی حقیقت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کا نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی ایئرپورٹ پر جائیے، جب دبئی کی فلائٹ آتی ہے نا اور وہ لدی پھندی ہوتی ہے مال سے، اور ایک ایک کے چار چار بیگ ہوتے ہیں، تو جب بیگ وہ موونگ ایسکیلیٹر پر گھومتے ہیں نا، اور میرا بیگ تیرا بیگ، تیرا بیگ میرا بیگ، فلان کا بیگ اس کا بیگ، بس یہی کیفیت انسان کی دنیا میں ہوتی ہے، میرا مال تیرا مال، میری جائیداد تیری جائیداد، میرا گھر تیرا گھر، میری گاڑی تیری گاڑی، یہ مال کی حقیقت۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ انسان دنیا میں کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر اس کو ختم کر دیا یا پہن کر اس کو پرانا کر دیا، اصل مال تیرا وہ ہے جو تم نے صدقہ کر کے آگے اللہ کی جناب میں بھیج دیا، وہ تیرا اصل مال۔ یہ تو کھا پی کر ختم ہو گیا، تو مال کی حقیقت تو یہ ہے۔ تو جو مال تو نے بڑی چاہت اور محنت سے کمایا ہے وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا، اصل مال وہ ہے تیرا جو آگے تو نے پہنچا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کہ جس کے مندے ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ جو بھی تاجر ہے، اس دکان کھولتا ہے یا کوئی کام کاروبار کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آج اگر 1 لاکھ کا تو 1.5 لاکھ کا ہونا چاہیے، اگلے سال 2 لاکھ کا ہو، 50 لاکھ کا ہو جائے، کروڑ کا ہو جائے، بڑھتے رہنا چاہیے، کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ اسے ہانٹ کرتا ہے، یہ تصور، یہ اندیشہ، یہ خطرہ کہ کہیں مارکیٹ ڈکلائن میں نہ آ جائے، مال مندہ نہ ہو جائے، سٹاک کی ویلیو گر نہ جائے، اور میری جو ہے مال بکنا وہ بہت سلو نہ ہو جائے، سست نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس کو برقرار رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے وہ کئی جتن کرتا ہے۔ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس مال کو بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہر جتن جھوٹ ہے تو کوئی حل نہیں، مال تو بڑھے گا نا۔ جھوٹی گواہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، رشوت دے کر مال پاس کرانا ہے، سود کے ذریعے سے کاروبار کرنا، یہ سارے جتن وہ کرے گا کیونکہ بیک آف دی مائنڈ اس کو ایک ہانٹ کر رہا ہے تصور، یہ مال گرنا نہیں چاہیے۔ لہذا اگر انسان مال کو کماتا ہے ہر جتن کر کے کہ وہ غلط سلط حرام اس کی پرواہ کیے بغیر، تو مال تجارت اس کا معبود ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم،
ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے لیکن حقیقت میں وہ درہم و دینار کا بندہ ہے، کیونکہ اس کا معبود مال ہے، درہم و دینار ہے، سونا اور چاندی ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، یہ اس کا معبود ہے۔ ہاں البتہ وہ تاجر، یہ بھی حضور نے فرمایا، اگر وہ صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے، حلال و حرام کا فرق کرتا ہے، تو فرمایا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ وہ بھی بتا دیا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ریوارڈ دے گا۔ لیکن اگر ہر جتن کرتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، لہذا غلط سلط جو بھی ہے، تو پھر اس کے لیے پھر یہ معبود بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑی چاہت اور محبت سے بنائے۔ اب ظاہر بات ہے گھر کے بنانے میں بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی جگہ ہو، پوری سیکیورٹی ہو، ہر قسم کے لوازمات ہوں اس کے اندر، اور پورا بہترین انتظام ہو، اور اس میں بھی وہ جتن کرتا ہے کہ چاہے غلط سے جس طریقے سے پیسہ ہے، گھر مکمل ہونا چاہیے، میں نے نقشہ بنا لیا ہے، اب اس کو مکمل کرنا ہے اور ہر فیسلٹی اس کے اندر پرووائڈ کرنی ہے۔ تو اگر وہ ہر جتن غلط سلط اختیار کرتا ہے تو گھر بھی اس کا معبود ہے۔ حالانکہ یہ ایک بڑا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وہ ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت محل بنایا اور چاہتا تھا کہ سارے آئیں دیکھیں تعریف کریں، تو سارے لوگ آئے، بڑی تعریف کی، بڑے تعریفوں کے پھول باندھے۔ ایک درویش تھا وہ نہیں آیا۔ بادشاہ کو تھا کہ درویش کو بھی آنا چاہیے، چلو کوئی دعا کرے گا، کوئی تعریف کرے گا۔ تو بادشاہ نے اسپیشلی درویش کو بلوایا کہ ہم نے اتنی چاہت سے ایک محل بنایا ہے، بڑا پیسہ لگا ہے، کم از کم آپ آ کر ذرا دیکھ تو لیں۔ تو درویش نے آ کر دیکھا سارا، کہا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو 2 سوال ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر تعریف بھی کرتے ہیں۔ کہا ہاں بالکل پوچھو۔ کہا کہ جو محل نے بنایا ہے کیا یہ ہمیشہ رہ جائے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ بادشاہ اسلام دوسرا سوال یہ، آپ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کہ میں تو مرنا ہے۔ کہا کہ یہ تو عارضی ہے، عارضی چیز کی کیا تعریف کی؟ وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی یا آپ ہمیشہ رہنے والے ہوتے، چلو پھر بھی کوئی تعریف کا کوئی جملہ ہم کہہ دیتے۔ وہ چیز کی جو حقیر ہے، ختم ہونے والی، فانی ہے، تو آپ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے کہ جو حقیقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد۔ اصل یاد کرنے والی چیز وہ ہے، اصل آخرت ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو پابند کرے اور عمل وہ کرے جو آخرت میں اس کو فائدہ دے، وہ ہے عقل مند۔ لہذا ان چیزوں کی محبت، جبلی محبت اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی، یعنی مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند۔ رشتوں میں 5 رشتے اہم، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار، اور مال و دولت میں 3 چیزیں، سرمایہ، تجارت اور گھر۔ فرمایا احب الیکم، اگر یہ محبوب تر ہو گئے۔ دیکھیے محبت ہے، ایک جبلی محبت اللہ نے ان چیزوں کی دل میں ڈال دی ہے، لیکن محبوب تر نہ ہو۔ اگر محبوب تر ہو گئی من اللہ، اللہ کی محبت سے۔ دیکھیے ایک محبت تو جبلی ہے نا، ان چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی، اس کی وجہ سے دنیا میں گہما گہمی ہے، تہذیب اور تمدن کا کاروبار تبھی چلتا ہے نا، اولاد ہے، اس کے تقاضے ہیں، تبھی تو بھاگتا ہے انسان۔ ایک فطری محبت بھی ہوتی ہے، وہ فطری محبت ہوتی ہے کسی شخص نے آپ پر احسان کیا تو محسن کے لیے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ والدین نے آپ کو پالا پوسا خیال کیا، ایک فطری محبت ہوتی ہے کہ میرے محسن ہیں،
مجھے پالا ہے، میری تکلیف پر، یہ میری تعلیم، میری صحت، ہر چیز پر انہوں نے لگایا کھپایا. یہ فطری محبت. استاد ہے، اس نے آپ کو سکھایا ہے، بعد میں آپ کو دل میں ایک اس کے لیے تشکر آمیز جذبات پیدا ہوتے ہیں. میرے استاد نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائی. الحمدللہ آج مجھے زندگی میں جو سچائی، سچ اور جھوٹ اور باطل کے درمیان راستہ نکالنے کے لیے استاد محترم کی تعلیمات فائدہ دے رہی ہیں. یہ فطری محبت. دوست ہے، اس نے آپ کو اچھی نصیحت کی ہے، بعد میں آپ کو خیال آیا اصل دوست تو میرا یہی ہے، اس نے مجھے بڑے اچھے موقع پر بڑی اچھی نصیحت کی، میری زندگی بدل گئی. یہ فطری محبت. جبلی محبت اٹ از آلریڈی انگرینڈ ان سائڈ، وہ اللہ کی. تیسری محبت ہے روح کی محبت، اور وہ روح کے اندر اللہ نے انسان کی اپنی پہچان اور اپنی محبت رکھی، لیکن ہے دھندلے انداز میں، لیکن ہے صحیح روح کی. اور یہ روح جو ہے یہ اللہ کا قرب چاہتی ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہے، اللہ کا قرب چاہتی ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہ روح کے اندر کی محبت ہے. اگر اس کو آپ ڈیولپ کریں گے تو یہ روح کے اندر تو پیاس ہے، آلریڈی وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے، وہ اپنے رب کا قرب چاہتی ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرنا چاہتی ہے. صرف یہ کہ ہے دھندلے انداز میں، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. صوفیاء کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ہمیں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سوائے اللہ کی طلب کے اور کچھ نہیں چاہیے. مقصود صرف اللہ، مطلوب صرف اللہ، محبت صرف اللہ. اقبال نے بھی کہا شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. اے اللہ اگر دل میں وہ تیری محبت نہیں ہے تو پھر یہ سجدہ، یہ قیام، یہ رکوع، یہ حجاب ہے. دی کنٹرولنگ اتھارٹی از شوق تیرا، تیری محبت. تو تیری محبت کے تحت اگر میں عبادت کروں تو کروں. اور اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت قدر تصورات. مرشد عشق ہے، ہماری نگاہ، ہمارا دل، ہماری عقل، اس کا جو مرشد ہے وہ عشق ہے. اگر وہ نہیں، وہ محبت الہی نہیں، وہ شوق نہیں، تو پھر یہ شریعت کے معاملات اقبال کہتے ہیں یہ بت قدر تصورات، تصورات کا ایک بت. انسان میں سے روح نکال لو تو ایک لاش پڑی ہے، شریعت کے نظام میں سے اللہ کی محبت نکال لو تو بت قدر تصورات، رسم و بس رسمی ایک عبادت ہو گئی. تو اللہ کی محبت سب سے پہلے، اور اللہ کی محبت جان لیجئے یہ لو بگیٹس لو، محبت محبت کو جنم دی. اور محبت، اللہ سے محبت، یہ دو طرفہ عمل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت نہ کرے. اللہ بھی محبت کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تو دوڑ کر آتا ہوں، جب وہ بالشت برابر آتا ہے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، جب وہ ہاتھ برابر آتا ہے میں دو ہاتھ برابر آتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اب اللہ دل میں یاد کرے، بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ خود فرمائے میں اپنے بندے کو دل سے یاد کروں. تو لو بگیٹس لو، دو طرفہ عمل. ایک حدیث میں حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بلا شبہ جانتا ہوں ایسے افراد کو جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں. انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام پر رشک، الفاظ نوٹ کیجیے، انبیاء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے. کون لوگ ہیں؟
یہ کن کا تذکرہ ہوگا؟ صحابہ ایسی باتوں کو فوراً نوٹ کیا کرتے تھے. پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں بھی اللہ کی محبت کو اس کو ترقی دیتے ہیں اور انہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی بات کرتے ہیں. اور جب وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی محبت خود بھی کرتے ہیں اور اسی کی بات آگے پہنچاتے ہیں اور اطاعت کی بات بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی محبت کا ٹیسٹ یا اس کا لٹمس ٹیسٹ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے اور کرنا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے تو پیدا کیا. اگر محبت ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے گا، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کرے گا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ واقعتاً اپنے اللہ سے محبت کرے اور اسی کی بات کو آگے پہنچائے گا. تم بھی اللہ سے محبت کرو، تم کو بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اور اگر وہ لوگ اس بات پر آ جائیں تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. تو 8 محبتوں پر محبوب تر اللہ کی محبت. ایک حدیث بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، کاش ہم یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ایسے شخص کی محبت بھی چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اس کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل بھی جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اس عمل کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے. اللہم اجعل حبک، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. احب الی، اور وہ محبت ایسی ہو جو زیادہ محبوب تر ہو من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد، میری جان سے زیادہ محبوب ہو، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو، مجھے میرے مال سے زیادہ محبت ہو، اور مجھے ٹھنڈے پانی کے پینے سے بھی زیادہ ہو. گرمی کے دن آ رہے ہیں، روزے بھی آ رہے ہیں، اس میں انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ٹھنڈا برف جو ہے کھڑکتی ہوئی اس کا ٹھنڈا پانی ملے. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ اللہ تیری محبت میرے دل میں آ جائے، جو ٹھنڈے پانی سے، مال سے، رشتہ دار گھر والوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے تیری محبت زیادہ ہو. دوسری چیز ہے رسول کی محبت. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کی بندگی، اور اگر اللہ سے محبت ہوگی تو رسول کا اتباع بھی ہوگا، کیونکہ وہ محبوب ترین انسان ہے اللہ کا. جب اللہ نے ان سے محبت کی ہے تو اگر اللہ کی محبت ہے تو رسول سے بھی محبت. قرآن مجید میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہو تمہیں میرا اتباع کرنا پڑے گا. میری محبت کے تحت میرا اتباع، میری ہر ادا کی پیروی، میرا ہر حکم بھی اور میری ہر ادا کی پیروی، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا، مجلس میں آنا جانا، مسجد میں آنا جانا کیسے تھا، ان ہر ادا کی پیروی. اور مومن تو اپنے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو رکھتا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. پھر رسول سے محبت کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا
اللہ سے محبت کا لٹمس ٹیسٹ بندگی، رسول سے محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، پوری نوع انسان، اپنی جان سے بھی۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، پھر میری محبت کا دعویٰ بھی ایک صرف خالی قولی زبانی کلامی دعویٰ ہے۔ رسول سے محبت کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن ملا ہے رسول سے، ہمیں تو دین ملا ہے رسول سے۔ گو قرآن اللہ کا کلام ہے، گو دین اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ہمارے لیے تو اللہ غائب میں ہے، ہمیں تو پہنچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت ہے، نو انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ پھر رسول سے محبت ہے تو ان کی سنتوں سے محبت ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو رسول سے محبت کا پیمانہ رسول کی سنت سے۔ اسی طرح رسول کے صحابہ سے محبت، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اصل میں بغض میرے ساتھ رکھتا ہے اور بغض نکال رہا ہے میرے صحابہ میں۔ ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن اذانی اذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ومن اذا اللہ، اور جو اللہ کو ناراض کرے گا یوشک ان یاخذہ، اندیشہ ہے کہ اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو صحابہ سے محبت، حضور کا قول حدیث موجود، ان سے محبت، حضور کی سنت سے محبت اور حضور کے صحابہ سے محبت۔ اور تیسری چیز ہے اگر رسول سے محبت ہے، رسول کے مشن سے محبت۔ آئے کس لیے تھے؟ تشریف کاہے کے لیے آئے؟ تاکہ دین حق کو غالب کر دے، اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کر دے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کر دے۔ اسی کے لیے ساری محنت، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ تھی۔ لہٰذا یہ ہے رسول سے محبت اور اس کا تقاضا، اللہ سے محبت اور اس کا تقاضا، رسول سے محبت اور اس کا تقاضا۔ اور تیسری چیز ہے وہ جہاد فی سبیلہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جہاد سے مراد جد و جہد، وہ دین جو سر بلند کرنا ہے، وہ دین جو قائم کرنا ہے، وہ دین جو غالب کرنا ہے، وہ دین جس میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے، وہ دین جس میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے، اس کے لیے جد و جہد، محنت، اسٹرگل، اسٹرائیو، ایثار، قربانی، بھاگ دوڑ، ارک ریزی، یہ جہاد، یہی محنت۔ جہاد کا لفظ جوہد سے بنا، جد و جہد، اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو۔ لہذا مومن تو اس کی غیرت اور حمیت کا امتحان ہے کہ اگر اللہ کی بغاوت کا نظام ہو، منکرات پھیل رہے ہوں، فسق و فجور کا بازار گرم ہو، شیطان ننگا ناچ رہا ہو، شیطنت دندنا رہی ہو، اور وہ آرام سے اور سکون سے بیٹھ جائے، اس کی غیرت اور حمیت کا امتحان ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ منکرات کو ختم کیا جائے، برائی کو کلا کما کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو محنت ہوگی ساری جدوجہد، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم اینا کے ذریعے سے کاروبار کرو، اینا کہتے ہیں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بینہما مشتبہات، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، ان کے بارے میں ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، مشتبہات، لیکن خوبصورت ناموں سے اور خوبصورت ہیلے بہانوں سے اس کو کاروبار بنا لے۔ تو فرمایا جب تم اینا کا کاروبار کرو گے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور زراعت پر جو ہے تم قناعت کر جاؤ گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔
اور تم اس سے نکل نہیں سکو گے جب تک کہ واپس اپنے دین کی طرف نہ آؤ اور یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد شروع نہ کرو۔ لہذا یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام نے کیا، اللہ سے محبت کی، اللہ کی بندگی کی، رسول سے محبت کی، رسول کا اتباع کیا، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپس میں محبت، اور رسول کے مشن سے محبت، اور دین کی سربلندی کے لیے محنت، کوشش، ایثار، قربانی، محنت، اسٹرگل، یہ سارا کام کیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر اسی کی خاطر بدر کا میدان بھی آ گیا۔ ماموں ایک طرف ہے، بھانجا ایک طرف ہے، سگا بھائی ایک طرف ہے، سگا بھائی دوسری طرف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے، حضور کے ساتھ سگا بیٹا مشرکوں کے ساتھ، اگرچہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس جنگ میں سامنے آ گئے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مجھے خیال آ گیا کہ بہرحال ہے تو باپ، میں نے چھوڑ دی کہ اچھا تم اگر آتے تو میری تلوار کبھی نہ لگتی، میں تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا انسان ہوں، میں تو حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اب باطل کوئی بھی ہو، وہ چاہے خون کا رشتہ جو بھی، میں کبھی تلوار نہ روکتا۔ تمہارے سامنے حق و باطل کی کشمکش نہیں تھی، تم اللہ کی محبت میں کام نہیں کر رہے تھے، تو باطل نظام کے لیے کود کر رہے تھے، اور اس میں رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے، مال و دولت کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورہ توبہ ہی کی آیت 24 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی سورت کی ایک آیت ہے 16 نمبر، بس یہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے، بخشے بخشائے چھوٹ جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ کون تم میں سے جد و جہد کرنے والے، یاد کرنے والے کون، محنت کرنے والے۔ اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا، اور اللہ نے تو ابھی یہ جانا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ کے علاوہ دوسروں سے دلی محبت کرتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ لٹمس ٹیسٹ، یہ آزمائش تو گویا اللہ نے فرمایا یہ آخرت میں چھوٹ جو ہے نا وہ اس کے پہلے یہ آزمائش تو ہو کر رہی کہ تم نے کیا دنیا میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی جد و جہد کی، منکرات کو مٹانے کے لیے جد و جہد کی، فسق و فجور کے بازار کو ختم کرنے کے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کی۔ اللہ تو ظاہر کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور محبت اصل کی تو کس سے؟ کیا اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان کے ساتھ، یا یہ کہ یہ رشتوں کے ساتھ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، اگر ہم نے قرآن مجید ہی کی کلام ہے جس میں اللہ خود فرما رہا ہے، اگر تمہاری وہ 8 محبتیں زیادہ ہو گئیں فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ہمیں سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے دین کی محبت، اس کی راہ میں محنت کی محبت، اس کو محبوب تر بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اولاد کی ان کی محبت، ان سب کی محبت وہ فطری ہے، وہ اندر جبلی ہے، لیکن وہ بڑھنے نہ پائے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی سے بڑھنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور اللہ اپنی محبت زیادہ پیدا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔